الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين باب التفلیس والحجر عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من ادرک مالہ بعینہ عند رجل قد افلس فهو احق به من غیرہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو آدمی کے اپنی چیز ہو بہو پائے کسی آدمی کے پاس جو کہ مفلس ہو گیا تھا تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے دوسروں کی بنسبت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تجارت خرید و فروخت، ایک آدمی 10 12 15 آدمیوں سے مختلف چیزیں خریدا، گیہوں، چاول، نمک، ایسے چیزیں خریدا۔ خریدنے کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک معلوم ہوا کہ صاحب قرض بے حساب ہے، دکان میں مال کچھ نہیں۔ اب جا کر قاضی صاحب کو بولے ایسا ایک آدمی ہم لوگوں کے پاس چیز لے کر گیا لیکن ابھی اس کے پاس ہے نہیں کچھ بھی دینے کے واسطے، ایسے ہے کیا؟ کاروبار بند کرو جی، بتاؤ تمہارے پاس اسٹاک کتنا ہے، کس کا ہے وہ، تمہارا اپنا کیپٹل کتنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو ہے وہ بیچے تو بھی قرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ 15 آدمی سے لیا، وہ 15 آدمی سے لیا، یہ 15 آدمی کو زیادہ دینا ہے، وہ 15 آدمی کو ابھی لے کر آیا مال، آئی پی ڈکلیئر کر دی، ختم پاپر ہے۔ اب کیا کریں گے؟ جتنا مال اس کے پاس ہے نا پورا بیچیں گے نیلامی کے ذریعے کچھ بھی کر کے۔ اب کتنے قرض والے ہیں سب کو جوڑیں گے، چلو بھائی 100 روپیہ دینا ہے کیا، تمہارے حساب میں 10 روپیہ آتا ہے لے لو، ویسا پرسنٹیج کے حساب سے ڈال کے سب کو بانٹ دیں گے۔ کیا بھی میرے 90 روپے گئے نا، کیا کر سکتے بھائی، ختم ہو گیا آدمی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسا فیصلہ کریں گے۔ اب یہ 15 آدمی کے پاس لے کر آیا گیہوں، چاول، راگی، شکر، چائے کا پتہ، ایسے لے کر آیا۔ معلوم ہوتے ہی دکان والے سب بھاگ کر آئے، ارے رے رے فلاں آدمی کو بیچے نا، انہیں آئی پی ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا پیسہ۔ سب آ کر دیکھے، اس میں سے چائے کا پتہ کھول کو بیچا ہے، شکر کھول کے 3 کلو بیچا ہے، گیہوں یا 10 کلو بیچا ہے، سب بیچا ہے۔ چاول کا موٹا ویسے ہی ہے، کھولا نہیں ابھی۔ اب وہ چاول والا چاول اٹھا لے گا، بھائی میرا موٹا کھولا بھی نہیں کچھ بھی نہیں، اس واسطے یہ میرا۔ جو تھوڑا تھوڑا بیچ دیا اب انہوں سب شریک ہو جائیں گے جتنا پیسہ ملا اس میں۔ وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی پاپر ہو گیا تو ایک آدمی کا مال ہو بہو ویسے ہی ہے، کھولا بھی نہیں بیچا بھی نہیں، تو وہ اپنا مال اٹھا لے گا۔ باقی 14 آدمی سب بیچ کے وہ 15 آدمی 29 آدمی کو بانٹ دیں گے، 100 کو 10 روپیہ، 15 روپیہ، 12 روپیہ ایسے بانٹ دیں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ۔ ایما رجل باع متاعا فافلس الذی ابتاعه ولم یقض الذی باعه من ثمن شیء فوجد متاعه بعینه فحق به وإن مات المشتری فصاحب المتاع عصبۃ الغرماء وافصلہ۔ قیمت کیا بھی دیا نہیں نا، قرض لے کر آیا نا، اس لیے وہ پورا مال اٹھا کر لے کر چلے جائے گا، اس لیے کہ وہ کھولا بھی نہیں بیچا بھی نہیں نا، وہاں ہو گیا۔ مر گیا، قرض تو بہت ہے، ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو کہا کہ وہ جو آدمی بیچا نا وہ بہو اس کا مال ہے نا، وہ بھی اسی میں شریک ہو جائے گا۔ لیکن اس روایت کو محدثین نہیں مانتے، کہا نہیں پہلی حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں وہی ٹھیک ہے، مر گیا تو بھی اگر اس کا مال ہو بہو ویسے ہی ہے تو مال پورا اٹھا لے گا وہ ایک آدمی۔ باقی 14 آدمی کا مال جو تھوڑا تھوڑا بیچ دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ 14 آدمی یا 15 آدمی پورا بیچ کر
کس کے اس میں کتنا آتا اٹھا لے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ۔ اچھا، فرماتے ہیں اتینا ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ فی صاحب لنا قد افلس فقال لاقضین فیکم بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاع بعینہ فاحق بہ۔ فرمایا ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر بھی تھے نا، آ کر بولے بھئی ایک آدمی پاپر ہو گیا، ڈکلیئر کر دیے لوگ، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اب کیا کرنا؟ تو کہا ٹھیک ہے، جس کا مال ہے وہ اپنا مال اٹھا لے گا۔ بار بار یہی بات، کھولا بھی نہیں بیچا بھی نہیں، ہو بہو ویسی ہے، باقی لوگ پورے قرض میں شریک ہو جائیں گے، کتنا ملتا اتنا۔ ایسا ہوتا، ہر جگہ ہوتا، آج بھی ویسا ہی ہے گورنمنٹ میں، جو پاپر ہو جاتا اس کو ویسے ہی کرتے ہیں۔ باقی آئندہ اگر پھر مالدار ہو گیا تو دینا کیا؟ اب اس وقت 100 کو 15 روپے دیا، ایک آدمی کا 80 پر 5 روپیہ گھاٹا، اب ایک 4-5 سال کے بعد مالدار ہو گیا، اب دینا کیا؟ نہیں، فیصلہ جو ہو گیا ختم۔ ایسا ہے، اگر دیتا ہے تو اس کی مہربانی بھائی، لیکن ضروری نہیں شریعت کے حساب سے۔ وعن عمرو بن شرید عن ابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ۔ حضرت شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانے والے کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت کو اور اس کی سزا کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی قرض لیا آپ سے، بھائی میں اکتوبر کی 5 تاریخ کو آپ کو دے دیتا ہوں پیسہ۔ اب اکتوبر کی 5 تاریخ آئی، دے سکتا نہیں دیتا، کل دیتا ہوں بھائی، پرسوں دیتا ہوں بھائی، 4 دن کے بعد ٹال مٹول کرتا، حالانکہ دینے کی حیثیت ہے اسے، معلوم کیا ارے کل اتنا کمایا، کل پرسوں اتنا نفع آیا، کیا بھی قرض وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، معلوم ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی عزت بھی اور اس کی سزا بھی جائز ہے۔ کیا مطلب؟ بول سکتا لوگوں سے انہیں ٹھگایا بھائی نے، میرے پاس پیسہ لیا قرض 5 کو دیتا ہوں بول کر نہیں دیا نا، یہ اس کی گویا عزت گئی۔ اگر ویسا نہیں تو بول نہیں سکتے نا اپنے مسلمان بھائی کو، پیچھے بھی بول سکتا بھائی فلاں آدمی قرض لیا بھائی، آپ کو جا کر سناؤ بھائی دے دو گے اس کا قرض، ایسا۔ دوسری بات یہ ہے اگر مسلمان حاکم ہے جا کر بول سکتے فلاں آدمی میرے پاس قرض لیا بھائی نہیں دیتا ہے، اب وہ چاہے تو حاکم اسے بلا کر پوچھے گا، یہ تو کہے گا بیپار سب نہیں کرنا تو گھر میں بیٹھنا فلاں کرنا، اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا قرض لیے تو قرض لینے سے پہلے اگر نیت کریں کہ ضرور ان کا قرض دیں گے، اللہ سہولت کرتا، کہیں نہ کہیں سے دلا دیتا، قرض ادا ہو جاتا، اور قیامت میں بھی اگر وہ مر گیا قرض دیے بغیر، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرائے گا، بول کر اچھا بھائی یہ بندہ قرض لیا، دینے کی نیت تھی، نہیں دیا مر گیا، اب وہ 100 روپے قرض لیا، چلو بھائی جنت میں ایک تیرے واسطے الگ ایک بنگلہ، راضی ہو جائے گا اللہ، ٹھیک اللہ راضی کرے گا۔ لیکن کوئی آدمی یہ نیت سے قرض لیتا ہے کہ دینا نہیں ہے، آئے گا تو چھپ جائیں گے، آئے گا تو کہیں چلے جائیں گے، ایسا قرض لیتا ہے دنیا میں بھی سزا آخرت میں بھی سزا، اس کو پریشانی ہوگی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اصیب رجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها فکثرت عینہ فافلس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدق علیہ فتصدق الناس علیہ ولم یبلغ ذلك وفاء دینہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغرمائہ خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذلک۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کھجور خریدا تو پاپر ہو گیا، مفلس ہو گیا، نہیں اس کے پاس پیسہ، سب نقصان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی یہ تمہارا بھائی دیکھو بھائی بیچارہ ایسا ہو گیا، کیا بھی نہیں اس کے پاس، صدقہ کرو جی۔
1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 100 روپیہ ڈالے سب لوگ، کچھ بھی نہیں نا اس کے پاس، ڈالے، کتنے ہی بھی قرض والا بلاؤ سب کو بلائے، دیکھو بھی 500 روپے جمع ہوئے ہیں، قرض اس کا 5000 روپے ہے، لہٰذا تم لوگ لے لو، یہ جو اتنا آیا ہے دے دو جی سب کو اتنا اتنا روپیہ دے دی، جائز ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ ایسے ہوا تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے۔ وعن ابن کعب بن مالک عن ابی رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجر علی معاذ مالہ وباعہ فی دین کان علیہ۔ حضرت معاذ بن جبل بڑے صحابی، بڑے اللہ والے، بہت نیک آدمی، وہ بھی ایسے ہی سب قرض وغیرہ لے کے لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیے، ان کا گھر ہے کیا بھائی، گدھا ہے کیا، اونٹ ہے کیا، بکری ہے کیا، کیا کیا لاؤ، یہ سب لاؤ، سب بیچ دیے، بیچ کر قرض ادا کر دیا۔ کتنا کتنا ملا ان کو، 100 کو 40، 100 کو 20، 100 کو 30 ایسا۔ حضرت معاذ کو بولے اندر بیپار کرنا نہیں جی تمہیں، خاصا بیپار کر کے نقصان کرا کے لوگوں کو سب پریشان کیا، بس انہوں پہنے تھے نا کپڑا وپڑا اتنا چھوڑ دی، باقی سب جو کچھ ان کا تھا، اونٹ بکری کیا بھی تھا گھر کی سب چیزیں اٹھا کے بیچ دی۔ اللہ کے رسول ایسا آدمی ایسا کرے گا تو قرض لے کر کسی کو دیے بغیر نہیں رہے گا نا، اس لیے ایسی سزا دی گئی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وانا ابن 14 سنة فلم یجیزنی وعرضت علیہ یوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازنی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ خندق کی لڑائی کے موقع، احد کی لڑائی کے موقع پر میں بھی آیا، اللہ کے رسول میں بھی لڑتوں نا، اللہ کے رسول دیکھ کر بولا نہیں جی تمہیں چھوٹے بچے ہیں، تم نے اجازت نہیں ہے بول دی۔ تب ان کی عمر تھی 14 سال۔ دوسرے سال خندق کی لڑائی ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر آئے، تب دیکھے تو 15 سال کے ہو گئے، ہاں آؤ جی پرواہ نہیں تمہیں لڑائی کو بولے۔ اب اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی لڑکا 15 سال کا ہو جائے بزنس کر سکتا ہے، انہیں جو کچھ کرے اس کی ذمہ داری۔ بچہ بیٹھا ہے دکان میں جا کے ٹھگا کے لے کر آ گئے تو ویسا نہیں ہے، یہ 15 سال کا بچہ ہے بیپار کر سکتا نا، کچھ بھی کرے گا تو وہ ذمہ دار، اس کے واسطے حدیث لائے بتانے کے واسطے۔ تو کتنے عمر کا بچہ بیپار کر سکتا ہے، لوگوں سے معاملہ کر سکتا ہے، 15 سال کا رہا تو پرواہ نہیں کر سکتا، بالغ بچہ سمجھدار بچہ، ایسے اس کا مطلب ہے اس حدیث کا۔ وعن عطیۃ القرظی رضی اللہ عنہ قال عرضنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ۔ یہ ایک لڑائی ہوئی خندق کی لڑائی، وہ جس کا ذکر ابھی آیا، یہودیوں کا یہ قبیلہ رہ گیا تھا مدینے کے باہر، وہ لوگ غداری کی، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا معاہدہ کیے تھے، لیکن جب کافر 10,000 کا لشکر لے کر آئے، مدینے میں کتنے 1,400 1,500 آدمی رہے ہوں گے، سب کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے، غداری کی۔ اللہ کے رسول لڑائی ختم ہو گئی، اس لیے کہ آندھی آئی نا، سب بھاگ گئے، اب انہوں اکیلے مدینے میں رہ گئے۔ اللہ کے رسول سیدھا گئے ان کی بستی کو، جا کر فوراً لڑائی، وہ لوگ قلعے میں چھپ گئے، ایک آدمی بھی نہیں، بڑا قلعہ نا، کتنے دن رہیں گے؟ آخر میں اللہ کے رسول بولے اتر جاؤ، سزا ملے گی تم کو۔ نہیں، ہم لوگ سعد ابن معاذ کو ان کے فیصلے کو مانتے، کیا ججمنٹ دیتے مانتے۔ اچھا بھیا بلاؤ جی سعد ابن معاذ کو، بلائے، دیکھو تمہارے دوست ہیں، پرانے زمانے میں تمہارے دوست تھے یہودی، اب یہ لوگ بولتے ہیں تم جو فیصلہ کرو اسے مان لیتے، کیا فیصلہ کرتے تمہیں؟ یہ لوگ غداری کیے، کافروں کے ساتھ مل گئے۔ اللہ کے رسول جتنے لوگ بالغ ہیں نا، لڑنے کے لائق ہی نہیں، ان کو سب کو قتل کر دو۔ اللہ کے رسول بڈھے بچے عورتیں ہیں نا، ان کو چھوڑ دو۔ ہاں کیا بے فیصلہ سن لیے؟ کیا اترو، آئے جتنے لوگ لڑنے کے لائق تھے سب کو قتل کر دی، اور بڑا گڑھا کھود کے دفن کر دیا۔
بڈھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو چھوڑ دیے۔ اب یہ ایک آدمی تھے عطیہ، بنو قریظہ کے آدمی۔ اب ان کو کیسا دیکھنا، بچے کون بڑے کون؟ اب اس کے واسطے مچھی ہے کیا دیکھتے، داڑھی نکلی ہے کیا دیکھتے۔ اب مچھی بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، لیکن دیکھے تو بڑا بچہ معلوم ہوتا، بالغ ہو گئی سا۔ بلوغت کی علامت کیا؟ مچھی داڑھی نکلتی، احتلام ہوتا، نہیں تو وہاں پیشاب کی جگہ بال نکلتے۔ ایسا کسی کو شک ہو گیا تو اٹھا کر دیکھتے، ہاں بال نکلے، بال قتل کرو اسے۔ انہوں ایسے ہی تھے لیکن بال نہیں نکلے تھے، ان کو چھوڑ دیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بالغ کی کوئی بھی علامت، مچھی ہے، داڑھی ہے، یا بال نکلے، یا احتلام ہوا، یا عمر 15 سال ہو گئی ہے، تو ایسے لوگ بیپار سب کر سکتے، ان کو اجازت شریعت کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجوز لامرأة عطیۃ الا باذن زوجها وفی لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها۔ بیوی اس کا مال ہے، مہر کا مال ہے۔ کوئی عورت بیپار کرتی ہے، اس کے پاس مال جمع ہے، کیا وہ اپنا مال شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے کیا؟ ایک مسئلہ۔ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مال تو بیوی کا، عورت کا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرنا، اس لیے کہ عقل کمزور ہوتی ہے عورتوں کی۔ کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، کھانے پینے رہے گا نہیں رہے گا، سوچے بغیر عورتیں خرچ کر دیتی نا۔ اس لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے، کوئی بڑی چیز خرچ کرنا چاہے عورت، اسی کی چیز ہو، شوہر سے اجازت لے کر خرچ کرو۔ دوسری چھوٹی موٹی چیزوں میں اس کی ضرورت نہیں، جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عورتوں سے بولے، عورتوں خرچ کرو، عورتوں اللہ کے راستے میں دو نا۔ عورتیں اپنے کان کا زیور نکال کے ڈالی حضرت بلال کے جھولی میں، چھوٹے چھوٹے زیور اٹھا کر ڈالی، تو اجازت لیے نہیں نا شوہروں سے، اللہ کے رسول لے لیے وہ مال۔ اس سے کیا معلوم ہوا، کوئی بڑا مال خرچ کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت، چھوٹا موٹا کوئی مال خرچ کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کھانا وغیرہ ہے، فقیر آیا، شوہر سے پوچھے بغیر لے جا کے فقیر کو دے دیا، پرواہ نہیں، عورت کو ایک ثواب، اس کے شوہر کو ایک ثواب، ایسا ملے گا۔ اس حدیث سے ہی سمجھ میں آتا کوئی بڑی چیز خرچ کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر سے اجازت لینا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی لینا چاہیے۔ یہ بھی گویا عورت کے اوپر ایک پابندی ہے۔ وعن قبیصۃ بن مخارق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں ایک ذمہ داری قبول کر لیا، اللہ کے رسول آپ کو کچھ دلائیے۔ اللہ کے رسول کا اچھا بیٹھے دیتے ہیں، سنو جی، مانگنا 3 آدمی کے لیے جائز ہے، مانگنا 3 آدمی کے لیے جائز ہے، اس کے سوا کوئی مانگتا ہے حرام ہے، نحوست ہے، برکت نہیں ہوگی۔ وہ کون 3 آدمی؟ یہ ایک آدمی ایک ذمہ داری قبول کر لیا۔ اب کیسی ذمہ داری؟ جیسے ایک آدمی کسی کو مار دیا صاحب، اس کو بولتے ہیں قتل خطا۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، یہ قسم قتل خطا۔ وہ ایسا ہے کہ بندوق کا نشانہ سیکھتا تھا، ایک آدمی ادھر سے گزرا نہیں، صاحب گولی لگی، مر گیا۔ اب سو اٹھ دینا، یہ آج کے زمانے میں سمجھیے کار ڈرائیونگ کر کے آتا ہے، ریش ڈرائیونگ، ایک آدمی نیچے پھنس گیا، اب کار کا دینا، 3 آدمی کو ماریا 300 اونٹ دینا، 4 آدمی کو ماریا 400 اونٹ دینا۔
اس سے بھی کم سمجھیے نا، پیسے کی ریس سب کو رہتی نا۔ ڈرائیور کو نیند آ رہی ہے، بلا کر چلے گیا، چلو بھائی ہماری کار میں 5 آدمی کو بیٹھا گیا، جا کر درخت کو مارا، اب 500 اونٹ دینا، ڈرائیور بچ گیا، اب ڈرائیور کو 500 اونٹ دینا، 5 آدمی کو مارا نہیں تو کیوں ایسا چلایا کار؟ ایسا اسلام میں سزا ہے۔ اب ڈرائیور کیا کرا، کہاں سے دوں گا بھائی؟ اب ایک آدمی تیار ہو، کتنے اونٹ دینا ہے بھائی؟ تو 300 اونٹ 500 اونٹ، چلو میں دیتا ہوں بھائی، چندہ وصول کرتا، وہاں سے اس کے لیے جائز ہے، ذمہ داری قبول کر لیا نا اس کی، 500 اونٹ میں تیری طرف سے دیتا ہوں۔ اب انہیں بھی کرتا انہیں بھی کرتا، دونوں مل کر جمع کرتے ہیں۔ اب بھی ویسا سعودی میں ہے، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں بھی ہم دیکھے، وہ آ کر نماز کے بعد کھڑے ہو کر روتا، بھائی او ایسا ہو گیا، کار میں 4 آدمی کو مار دیا، میں اتنا دینار دینا ہے، حکومت 3 سال کی مہلت دی ہے، کہتے بھی دو۔ ہمارے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، دو بھائی صدقہ کرو، فوراً طلبہ اساتذہ جو کچھ ہوتا ڈالتے، ویسے کہ ایک مسجد میں جاتا، جا کے جمع کر کے 100 اونٹ کا کتنا پیسہ ہوتا دیتا۔ ویسا ایک آدمی ذمہ داری اس کے لے لیا، تو بھی جمع کر میں بھی جمع کر دو، ابھی نہیں جا کر مانگ سکتا، ذمہ داری قبول کیا نا، جو ہی پورا ہو گیا ٹک جانا، ارے چندہ اچھا ہوتا بھائی، ابھی ذرا لیں گے، ہاں یہ مصیبت، جیسے آج کل لوگ کرتے نا، یہ فیشن ہو گیا مانگنے کا، کیا بھی بولنا، بچی کی شادی پر کو بولے تھے، بچی ہو گئی بھی، 3 بچی کا باپ میں، بچی کی شادی فکس ہو گئی، اور سپٹمبر کی 15 تاریخ کو شادی ہے بھائی، دو بھائی، اچھا یہ دوسرے لوگ علاج کو مانگو جی، کینسر کو بولے جی، سرٹیفکیٹ چھپانا کیا میں دلاتا ہوں، انہیں دیتا، پھر اس کو مانگنے والا، اللہ کے رسول بولے جو ہی تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ٹک جانا، اس کے بعد نہیں مانگنا۔ یہ ایک آدمی ہے نا۔ دوسرا آدمی بیپار کرتے تھے، کچھ بھی تھا، گھر جل گیا، دکان جل گئی، کچھ بھی ایسا ہوا، اب وہ بھی مانگ سکتے، بھائی دکان میری جل گئی بھی، سب تم جانتے ہو، جو کچھ تھا میرا پونجی سب جل گئی، کہتے بھی صدقہ خیرات کرو بھائی، ان کو بھی اجازت ہے مانگنے کی، لیکن جو ہی وہ ضرورت پوری ہو گئی ٹک جانا۔ 10,000 کی دکان جلائے، 20,000 چندہ نہیں کرنا، وہیں ٹک جانا۔ 2 آدمی ہوئے، تیسرا آدمی بھوکا پیاسا، کھانے پینے کیا بھی نہیں، محلے والے 3 آدمی مسجد میں آ کر بولیں گے، بھائی جو ہمارا ایک ہے نا ہمارے محلے میں خالد، کھانے پینے سب کیا بھی نہیں ہے، بہت بھوکا ہے بھائی، نہیں تو آج کے زمانے میں سمجھو بیمار ہے، کینسر ہے، کڈنی پیشنٹ ہے۔ 3 آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا، کتنا بھائی 2 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ جمع ہوتے ہی چھوڑ دینا۔ ان 3 آدمی کو مانگنے کی اجازت ہے، اس کے سوا کوئی مانگتا ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ مال ایسے میرے بھائی، رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ ہرس سے مانگتے، زکوٰۃ ان کو جائز نہیں، بڑے بڑے لوگ بھی زکوٰۃ کا پیسہ لیتے، غریب بن جاتے، رمضان آتے ہی اچھے کپڑے سب اٹھا کے رکھ دیتے، پرانے پھٹے کپڑے پہن کر آ کر پیسہ لے کر جاتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ مانگتے ہی رہیں گے، قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں، خالی ہڈی رہے گی، سوچ کر دیکھو کتنی بڑی سزا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ باب الصلح، صلح کی بات، جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گئی، صلح کر لینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، صلح کر لینا چاہیے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھو، شادی ہے، شادی میں شرط لگاتے، بھائی دیکھو میری بیٹی کو دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہے گی، ایک بچہ بھی نہیں جنے گی، یہ شرط، یہ صلح حرام نہ، جائز نہیں نا۔ اسی طرح بچی کے تعلق سے بولے، میں دیتا ہوں بھائی بچی تم نا، ایک شرط، باہر بستی کو لے کر نہیں جانا، دبئی کو ادھر ادھر نہیں، میری بچی مدراس میں ہی رہے گی، ہاں یہ پرواہ نہیں، یہ شرط پوری کرنا۔ دوسرا ایک آدمی، دیتا ہوں بھی بچی کو، لیکن تمہیں کہاں بھی سروس کو گئی تو دلی کو، دبئی کو، سعودی کو 6 مہینے کے اندر آ جانا،
کر 1 مہینہ رہو بچی کے ساتھ پھر جاؤ، یہ بھی جائز ہے۔ ایسی کوئی شرط لگائے جس سے حرام حلال نہیں ہوتا، حلال حرام نہیں ہوتا، وہ جائز ہے، لیکن ایسی شرط لگائے جو حرام ہے وہ شرط جائز نہیں، وہ صلح جائز نہیں۔ فرماتے ہیں عمرو بن عوف مزنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، لیکن ایسی صلح جس سے حرام حلال ہو جائے یا حلال حرام ہو جائے وہ جائز نہیں، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ صلح یہ طلاق، خلا میں طلاق میں سے بھی یہ مصیبت آتی، کمپرومائز کر لو بھائی کہتے بھی کر کو، اب انہیں کیا بولتا میں طلاق دیتا ہوں بیوی کو، اس کا پورا مال مجھے دے ڈالنا، ارے اس کا مال نہ جیو، کمپرومائز ایسا کیسا دیں گے بھائی، تو طلاق دیا اس کا مال اس کا پورا مال دیتے اس میں طلاق دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا، یہ صلح جائز نہیں نا، ایسی صلح نہیں کرنا۔ ہاں اس کے اندر کوئی ایسی صلح ہو جائے بھائی میں اتنا زیور ڈالا، میرا اتنا خرچہ ہوا، بیوی بہت نٹکھٹ ہے، سنتی نہیں، شریر ہے، میں طلاق دیتا ہوں، بیوی سے میں بولتا ہوں بھائی میرا مال مجھے دے ڈال، شادی میں خرچہ ہو سو جان دے، اب اس طرح کام پر میچ کر لے تو جان دے، لیکن بیوی کا بھی مانگتا، دو طرف سے کتنا مال ڈالے پورا مال مجھے دے دینا، یہ صلح کمپرومائز یہ سب جائز ہے۔ تو اس لیے یہ کمپرومائز کرنے کے لیے جو لوگ بیٹھیں گے دین کی باتیں ان کو بھی معلوم رہنا، کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز ان کو بھی معلوم رہنا چاہیے، ورنہ تو غلط صلح اسلام میں جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث یوں بھی آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمائے گھر بنے ایک آدمی، بازو بھی ایک آدمی گھر بنتا، بازو کے گھر والے کا جھوپڑا، اب اسے چھپر اتارنا ہے، اب اس کے پاس بانس بمبو وغیرہ نہیں، وہ کھڑا کر کے اس پر آپ کے دیوار میں میخ مارتا، مار کر گھر بنا لیتا انہیں، اس کی دیوار کے اوپر تمہیں میخ مارتے کیا؟ ہاں جائز ہے۔ اللہ کے رسول بولے نہیں بھئی تمہارا پڑوسی اگر تمہارے دیوار کے اوپر کیل مارتا ٹھونکتا ہے میخ مارتا ہے منع مت کرو۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ بعض لوگ ہمارے گھر میں انہوں کون سی میخ مارنے والا، وہ کیسا جی؟ حضرت ابو ہریرہ بولے حدیث تمہیں سنو نہیں سنو مانو نہیں مانو یہ حدیث سب کو بیان کروں گا میں، بولے تو اس لیے اجازت دے دینا چاہیے بازو گھر والے کو، ہاں کتنا آیا اتنا ہی، ایسا نہیں ہے کہ بازو گھر والا کو چلا کہ ہمارے گھر میں بیٹھ جائے فلاں کرے کہ ایک روم دے دو فلاں، ایسے سب صلح جائز نہیں، کتنا حدیث میں آیا اتنا حق تمہارا، تمہیں کیل مار لے سکتے میخ ٹھوک لے سکتے بازو کے گھر میں، وہ تو بازو کے گھر کا مسئلہ تھا، آج کل ایسا ہے کہ گھر کرایہ کو لیے تو فوراً دیکھو 3 میخ مار کو ہی چوتھی میخ مارنا نہیں، لکھ لو جی اس میں، ارے بھائی ضرورت ہے بھی ہم کو قمیص لگانا، وہ سب نہیں، ایک میخ مارے تو 200 روپے، ایسا کرایہ کو دینے والے کیا کیا کنڈیشن لگاتے بھائی، بہت مشکل ہے، 10 بجے کے اندر گھر کے اندر گھس جانا، 10 بجے کے بعد آئے تو دروازہ کھولوں گی نہیں، ارے اللہ یہ کیا مشکل ہے بھائی، کرایہ لیتے برابر مہینے کا اتنے 1000 روپیہ، اس کا کنڈیشن آتا ہے، اوپر جو ہے کیا بھی ناریل وغیرہ پھوڑنا نہیں بھائی، اس سے زمین کو ڈیمیج ہوتا، ارے یہ کیا بھائی فلاں نہیں کرنا فلاں نہیں کرنا، پڑوسی کو اللہ کو اجازت دیے تو کرایہ دار تو تمہارا قریب کا پڑوسی ہو گیا نا، اس کے ساتھ رعایت کرتے نہیں، بہت ستاتے بہت پریشان کرتے، اس لیے کہ اسلام معلوم نہیں، ہی مسلمان اسلام کیا بھی معلوم نہیں، یہ سب کچھ تجربہ ہمارے ساتھ بھی ہوئے، کیا بھی مارنا ہو تو پہلے اجازت لینا، ایک میخ مار لیں گے کیا، کہاں مارتے ہیں، کتنی موٹی میخ ہے بتاؤ، اور سب بتا کو اس کا مارنا، نہیں تو اجازت نہیں، یہ سب دیکھیں ہم لوگ، اللہ بچائے گا۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه
حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ لے۔ اب ایک آدمی آسا رکھا ہے، ارے سانپ مارنا بھی لے لگاؤ لکڑی اٹھا، پوچھ لینا ان سے بھئی یہ لے کر جاتا ہوں، کتے کو مارنا ہے، سانپ کو مارنا ہے، اجازت ہے کیا؟ ایسا ہونا چاہیے، تبھی اجازت ہے۔ وضو کرنے والے وہاں کر مسواک، پہلے بہت مسواک رکھتے تھے، آج کل نہیں نظر آتی، وہاں رکھتے تھے بہت سارے مسواک۔ کون کی مسواک رہے گا اٹھا کر لینا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی مسواک تم کیوں لیتے ہو جی؟ اس کا یہ خیال کرنا چاہیے۔ یہاں ایک ٹیڑھا مسئلہ آتا، وہ ایسا ہے کہ صاحب میں جوتا پہنتا، پیشاب کو جانا ہے، اب جوتا پہننے نکالنے تکلیف ہے، کسی بھائی کی چپل ہے، پہن لگ جا سکتا کیا میں ان کی اجازت کے بغیر؟ یہ ذرا مسئلہ ہے۔ اگر پہن کو گئے تو معاف کر دینا چاہیے، چھوٹی بات ہے، کیا بھی گھستی بھی نہیں چپل، کیا بھی خراب بھی نہیں ہوتی، اس لیے معاف کر دینا چاہیے۔ انہیں تو لکڑی اٹھا لگ چلے گا، کتا مارنے، بلی مارنے، وہ جائز نہیں، حالانکہ لکڑی معمولی چیز، لیکن یہ بھی ایک صلح ان کے ساتھ کمپرومائز کرے، ایسا بھئی لکڑی کے لے کر جاتا ہوں، ٹوٹ گئی کیا بھی ہو تو میں لا کر دیتا ہوں، ایسا بول کر لے گئے، نہیں تو معمولی لکڑی تھی لے کر چلے گئے، جائز ہے۔ یہ چپل کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو دوسرے آدمی بولتے کیا کہ نہیں وہ پرواہ نہیں پہنو، میں بولتا ہوں ان کو بولتے نہیں بولتے معلوم نہیں، کبھی کبھی پہن کر چلے جاتے کسی کی چپل، دل میں ہمیشہ ایک وسوسہ رہتا، اگر قیامت میں پوچھے میری چپل کیسا پہن لگ گئے، پیشاب خانے کو بولے کیا بولنا، ڈر تو رہتا، اس واسطے کوشش کرتے جوتا ہی پہن کر چلے جائیں بول کر، ایسا خیال کرنا۔ مسجد والے چپل لے کر رکھتے، بڑی اچھی بات ہے، کسی کو تکلیف نہیں۔ باب الحوالتی والزمان، حوالے اور زمان کا باب۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ صاحب میں تم نے 100 روپے قرض دینا، ہوتا نہیں مجھے دینے، ایک میرا دوست ہے، میں بولتا دے بھائی میرا 100 روپے اس کے پاس لے لو بھائی، انہوں دیتے، ان کے حوالے کر ڈالتا ہوں، انہیں راضی ہو جانا اچھا بھائی، لیکن انہیں تحقیق کر لینا، انہیں 420 کی، ایسا ہی کی، ٹھگانے والا ہی کی، نہیں بھائی ٹھیک آدمی ہے، نہیں تمہیں لینا، تمہیں نہ دے تمہیں، ایسا نہیں بولنا، اگر آدمی ٹھیک ہے تو مان لینا، ایسا کرنا چاہیے۔ فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثیت والا ٹال مٹول کرتا ہے تو بڑا ظلم ہے، اس کی مثال دے دی، قرض لے کر دیتا نہیں ہے، تاریخ آ گئی وہ بول دیے۔ اور اگر تم میں کوئی آدمی پیچھے کیا جائے کسی حیثیت والے کے تو اس کو چاہیے کہ اس کے پیچھے لگ جائے، 100 روپے میں دینا، مجھے دینے نہیں ہوتا، انہیں حیثیت والا ہے بھئی اس کے پاس لے لو بھی 100 روپے، ہاں مان لینا، نہیں تمہیں دینا ایسی کوئی ضروری نہیں، تم کو پیسے سے مطلب ایسا ہے۔ اب مان لیا وہ، ٹھیک ہے بھائی، اب اتفاق سے انہیں بھی نہیں دیتا، اب انہیں پہلے آدمی کے پاس آ سکتا کیا؟ نہیں، مان لیا نہیں، اب اسے پکڑو، اس کو لے جا کر قاضی کے پاس کھڑا، انہیں مان لیا 100 روپے دیتا ہوں، نہیں دیتا ہے، اسے لے جاؤ، انہیں پہلے چھوٹ گیا، اس کو اوپر حوالے کر ڈال دو، اس لیے ماننے سے پہلے ذرا تحقیق کر لیتے، ٹھیک آدمی ہے کیا، فلاں ہے کیا، ایک صورت۔ دوسری صورت، انہیں مانتے وقت ٹھیک تھا، دینے کی حیثیت تھی، گھر کو گیا تو معلوم ہوا کہ جو 1 لاکھ روپیہ چوری ہو گیا، انہیں مانتے وقت 10,000 روپے مان کو گیا، ارے 1 لاکھ روپے انہیں اٹھا کے 10,000 دے دے، اب اس کے پاس بھی نہیں، 1 لاکھ روپے چوری ہو گئے، دکان جل گئی، کیا کہ نقصان ہو گیا، اب اسے پکڑنا، بھائی تو دے، اب نہیں کیا خیر 1 مہینے کے بعد دے، 1 سال کے بعد دے، کچھ بھی کر کے اسے پہلا آدمی چھوٹ جاتا، ایسا ہے، اس میں علماء نے یہ کہا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال توفی رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی انتقال ہو گئے تو نہلا دھلا کے جنازہ لے کر آتے، اللہ کے رسول نماز پڑھا، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے، لیکن پہلے پوچھتے انہیں قرض لیا ہے کہ ابھی کس کے پاس تبھی؟ ہاں اللہ کے رسول قرض لیا ہے۔ اچھا قرض واپس کرنے کا تو چھوڑ کر گیا کیا؟ بکری اونٹوں بیچ کر اس کا قرض دینے،
ہاں ہے اللہ کا رسول، اچھا پڑھا دیتے، اس کا قرض بیچ کر بکری اونٹ کیا بھی ہے بیچ کر دے دو بھائی، پڑھا دیتے۔ اور اگر کہتے نہیں اللہ کا رسول کچھ بھی نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں، میں ہی پڑھاتا نہیں جی، انہیں قرض لے کو قرض کو ادا کرنے کی ابھی صورت نہیں سو کیا، نہیں پڑھاتا جاؤ، ایسا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو حیثیت ہو گئی تو پوچھتے قرض ہے کیا جی؟ ہاں اللہ کے رسول، کتنا قرض ہے؟ 500 روپے، میں دے دیتا ہوں، اللہ کے رسول دے دیتے تھے۔ یہ پہلے کیا بھی نہیں، نہ اللہ کے رسول کے پاس بھی کیا بھی نہیں، کہاں سے دیں گے؟ اس واسطے۔ ویسے ایک آدمی کو نہلا کر دھلا کر کفنا کر لے کر آئے، اللہ کے رسول پوچھے انہوں قرض دینا ہے کیا بھائی؟ ہاں اللہ کے رسول 5 روپیہ قرض دینا ہے، 2 دینار دینا ہے۔ میں نہیں پڑھاتا جن کی نماز، کیا بھی چھوڑا بھی نہیں، قرض لگ لیا۔ ایک صحابی ترس آیا ان کو، اتنے پیسے کو واسطے اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھاتے کیا؟ اللہ کے رسول نماز پڑھائے تو کتنی برکت ہے، مغفرت ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول میں دے ڈالتا ہوں، اللہ کے رسول وہ 2 دینار، اچھی طرح سمجھ لو یہ قرض تمہارے اوپر آ کو پڑ گیا، تم دیں گے کیا؟ یقیناً ہاں اللہ کے رسول دوں گا۔ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھائے، اب اس کا قرض اٹھا کے اللہ کے رسول ان کے اوپر ڈالے، ان بھی مان لیے، دوسرے آدمی بھی، ہاں میں ان کے پاس لے لیتا ہوں بول کر، تو جائز ہے۔ اور وہ تفصیل آتی ہے حدیث میں دوسری، اس کا جب 3-4 دن کے بعد اللہ کے رسول دیکھے ان کو، ارے کیا جی وہ 2 دینار تمہیں بولے نا دے ڈالے کیا قرض؟ نہیں اللہ کے رسول اب بھی دیا نہیں، تمہیں نہیں دیا ہے، انہیں عذاب میں مبتلا ہے، جل رہا ہے آگ میں۔ کیا جی؟ فوراً جا کر 2 دینار دیے، دے کر آ کر بڑے اللہ کے رسول دے دیا، اللہ کے رسول الآن برودت جلدتہ، اب اسے عذاب سے چھٹکارا ملا۔ ایسا بولے اللہ کے رسول۔ قرض دیکھیے کیسی چیز ہے، لوگ کتنے قرض رکھ کے مر جاتے، اللہ اکبر، خیال کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالرجل المتوفى علیہ الدین فیسأل هل ترک لدینہ قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی بولا، پہلے اللہ کے رسول نے، بعد میں جب اللہ کے رسول کو حیثیت ہو گئی، قرض رہا تو اللہ کے رسول دیتے تھے، کہے کہ صاحب مسلمانوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں ان کا قرض ادا کر دیتا ہوں، نماز پڑھا دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا کفالۃ فی حد رواہ البیہقی باسناد ضعیف۔ حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں، ان کے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا میں کفالت نہیں ہے، سزا میں کفالت نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی چرایا، اب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نا، پکڑ لیا اسے، کاٹو جی اس کا ہاتھ۔ دوسرا آدمی بولتا ہے بھائی سے چھوڑ ڈالو، میرا ہاتھ کاٹو، اس کا بدلہ، ارے چرایا انہیں تیرا ہاتھ کاٹنا کیا؟ ایسا نہیں چلیں گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرے اوپر نہیں ڈالیں گے، اس کا بدلہ منجے مارو، وہ نہیں چلے گا۔ مجھے ایک جوک یاد آیا، عمر آباد میں ہم لوگ پڑھتے تھے، اس وقت ہمارے استاد تھے مولانا حافظ عبید اللہ صاحب، نابینا، بڑا حافظہ، مارتے تھے خوب، رو رو کر انہیں تھکے تک انہوں بھی مارتے تھے، پیٹ لال ہو جانا۔ کبھی کبھی پتھر وہاں رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر، ادھر آ رہے وری منڈے گر کو بلا کر کان میں دبا ڈالتے، سوراخ پڑ جانا، ایسا کرتے تھے۔ اس میں ایک آدمی کو مار کھا 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 کو عادت ہو گئی تھی، کتنا مارے تو بھی مار لگتی کہ نہیں کی۔ اب کون بھی اچھا آدمی ہے سبق یاد کرے بغیر آ گیا، اب انہیں مار کھانا، ہاں میاں بلاتے، انہیں بولتے ہیں چائے پلاتے، یہ مار اثر کرتے نہیں، انہیں جا کو ہاں انہیں بازو بیٹھ کو چیخنا، نہیں آپ صاحب، نہیں آپ صاحب، چھوڑ ڈالا آپ صاحب کر کو۔ ان کو کیا معلوم کسے مارتے، مارتے، اس کے بدلے ایک چائے پلا دیتے ان کو۔ ایسا ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، بہت زمانے کے بعد معلوم ہوا
ایسا دھوکہ دیتے بچے گھر کو، ان کو معلوم ہوا تو دیکھو اس کی سزا ایک چائے کے بدلے ہے۔ ویسا حد جو ہے سزا میں کوئی کسی کی نیابت نہیں کرتا، کوئی چرایا اس کا ہاتھ کاٹو، کوئی فلاں کیا اسے مارو، ایسا نہیں چلے گا۔ وہ پیسے میں ہے اس کا قرض انہیں دے دیتا، اس میں ہے سوائے سزا میں سب نہیں ہے۔ بولے باب الشریکتی والوکالت، کوئی بھی 2-3 آدمی مل کر بیپار کر سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں شریکہ۔ 2-3 آدمی مل کر کمپنی کھول سکتے ہیں، بیپار کر سکتے ہیں، مختلف طریقے کے وہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بیپار کرنے کے واسطے آپ پیسہ دیے، وہ بھی جائز ہے، بھائی تم بیپار کرو 100 روپے دے تو نفع میں 60% تمہارا 40% میرا، ایسا سب جائز ہے، اس کو بولتے ہیں وکالہ۔ یہ سب آج کے بیپار میں بھی ہے، آج یہ پوری چیزیں ہوتی ہیں۔ سب لے جا کے بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں، انہیں سود دے دیتا اتنا 12% اتنا ہی، انہیں کتنا تبھی کماتا، وہ سب سود ہے، لیکن یہ ویسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے، ایک آدمی کے ساتھ بیپار کا پیکٹ کیا، تو بھی میں بیپار کریں گے، اچھی بات، تو بہت اچھے آدمی تھے انہوں۔ بعد میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، بہترین پارٹنر بھی تمہیں، اس زمانے میں تمہارے ساتھ بیپار کرتے ہیں، تمہیں دھوکہ بھی دینی، جھوٹ بھی نہیں بولے، فلاں بھی نہیں کیا، اللہ کے رسول تعریف کریں۔ تو یہ جو پارٹنرشپ ہے 2-3 پارٹنر، وہ کوئی ضروری نہیں سب مسلمان ہی رہنا، ایک ہندو ایک مسلمان، 2 مسلمان ایک ہندو، ایسا بیپار کر سکتے۔ اس میں صرف یہ دیکھنا کہ صاحب پارٹنر آپ کا ہندو ہے، اب اسے کیا کرتا، دکان کھولتے نا اس دن پوجا کرنا ہے، بھائی دکان میں تمہیں میں بالکل بیپار کریں گے، میں دکان میں مورتی رکھوں گا، اس سے برکت آتی، ایسا سب ہو تو غلط نہیں کرنا پارٹنرشپ۔ کوئی حرام چیز کرتا ہے، کوئی ناجائز چیز لا کر دکان میں رکھتا ہے، فلاں کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے۔ پوجا ہے تو اس وقت دیکھو یہ جو ونائک چترتھی آئے گا نا، اس کا 5,000 روپے چندہ دینا، بھائی کمپنی کی طرف سے دیں گے، ایسا سب نہیں چلے گا۔ یہ سب نہیں تو ہندو مسلمان سب کے ساتھ مل کر بیپار کر سکتے، وہ پہلے دن سے دیکھ لینا، سب یہ برابر بیپار کریں گے، اس میں تمہیں کیا دخل دیں گے، کیا کریں گے، تمہاری کنڈیشن کیا، میری کنڈیشن کیا، سب لکھ کر سکتے ہیں۔ بعد میں یہ صاحب جو ہے نا مسلمان بھی ہو گئے تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ بیپار کیے تھے نا، مسلمان بھی ہو۔ جب اللہ کے رسول نبی نہیں تھے نا، تب کا بیپار کا قصہ یہ، تب کا مسلمان ہوں گے، اللہ کے رسول ہی وہی نبی نہیں بنے تھے نا، تب کا قصہ۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا۔ حضرت جابر بولے اللہ کے رسول میں خیبر کو جاتا ہوں، اللہ کے رسول کہتے بھی کام ہے کیا؟ میرا ریپریزنٹیٹیو وہاں ہے جی، میرا وکیل وہاں، میرا ایجنٹ وہاں ہے خیبر میں، انہیں وہ یہودیاں توڑے نا کھجور، وہ ان کے پاس میرا حصہ دے کو رکھیں، 100-200 کلو رکھو نا۔ اللہ کے رسول کیا کرے، خیبر فتح ہوتے ہی پورے باغ مسلمانوں کے، یہودیاں کو بولے بھاگو بھاگو بستی چھوڑ کو، یہودیاں بولے اللہ کے رسول معاف کرو، ہم لوگ جانتے یہ جھاڑ کیسا پیرنا، کیسا بڑھانا، کیسا کھجور توڑنا، سب جانتے نا اللہ کے رسول، ہم لوگوں کو رکھو اللہ کے رسول، باغ ہمیں چلاتے، اس میں کتنی کھجور ہوتی کہ آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ اچھا بھائی ویسا کرتے، لیکن جب چاہے نکال دیں گے تم نا، ہمیشہ کو اس سے سمجھنے کو۔ اچھا بالکل ویسے ہی تھا۔ تو جب کھجور تیار ہوتی، اللہ کے رسول عبداللہ بن سلام کو بھیجتے، جاؤ بھی سب اندازہ کرو کتنی کھجور ہوتی، سب دیکھتے، یہ جھاڑ میں 100 کلو، اس میں 80 کلو، فلاں کرو، سب حساب ڈالتے، بھائی دیکھو 50,000 کلو یہ باغ میں آئیں گی، 25,000 کلو تمہاری، 25,000 کلو ہماری۔ یہودیاں ہوشیار نہ کیا بھائی بولتے 50,000 کیا، 30 پر 5,000 بھی نہیں آئیں گی بھائی، اچھا ہمیں توڑ لیتے، تم نہ 25,000 دے دیتے، نہیں نہیں بھائی ہمیں دیتے، ہاں ہوشیار۔ عبداللہ بن سلام معمولی آدمی کیا، انہوں بھی ہوشیار، سب اندازہ کر کے بولتے۔ اب وہ کھجور توڑے بعد مدینے کو لا کر دیتے نہیں، وہاں دینا، وہاں دے ڈالتے، سب جو مدینے سے ہوتا جا کر لے لیتے۔ اللہ کے رسول ایک آدمی کو بول دیتے، انہیں کھجور توڑے بعد جو کھجور آتی تمہارے پاس رہیں گی، وہ میں کسی تو بھیجا تو دے دو، وکیل بولتے، ایجنٹ،
تو ان کے ایجنٹ وہاں. اب یہ بیچ میں حضرت جابر بولے نا جاتا ہوں. اچھا لکھے اللہ کے رسول ان کو بولے دیکھو بھائی میرے آدمی نہ آئے تو ان کو 15 وسق کھجور دے ڈالو. ایسا جائز ہے. اب بھی بولتے نا بھائی فلاں آدمی خرچ دینا بھی، تو وہ جاتے کہ بنگلور کو جا کر ان کے پاس سے میں فون کرتا ہوں بھائی ان کے پاس خرچ لا کر دے دو بھائی، مجھے بول سکتے. وکیل ایسا ایجنٹ بنا سکتے لا کر دینے کے واسطے. اسی طرح اس سے پہلے ایک حدیث آئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عروہ ایک صحابی کو 1 دینار دیے. 4.25 گرام سننے کا 1 دینار ہوتا. ایک بکری لے کر آؤ جی قربانی کے واسطے. انہیں گئے بکری لے کر الگ تھے. ایک آدمی پوچھا کیا بھی بہت اچھی نا بکری دیتے کیا؟ لے لو بھائی. کتنا؟ 2 دینار. لے لیا. پھر مارکیٹ کو گئے 1 دینار کو اور ایک بکری لے رکھا کو اللہ کے رسول 1 دینار بھی دے دیے 1 بکری بھی دے دی. جائز. ہوشیار آدمی کو بھیجے تھے اللہ کے رسول. انہیں کیا کریا 1 دینار کو بکری لے کر آئے تو 1.5 دینار کو لے کر آئی 1 دینار کی بکری. اسے پکڑ نہیں. کتنا بولے کتا کرنا. فائدہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ورنہ تو اسے اجازت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا صدقہ وصول کرنا نا، زکوٰۃ لاؤ بھائی سب لگاؤ. کسی کو بھیج سکتے. عمر جا کر سب کا زکوٰۃ لے کر آؤ. حضرت عمر کو اللہ کے رسول بھیجے تھے جا کر زکوٰۃ لے کر آؤ. اسی طرح ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس بکریاں تھیں اور اس کی بیوی بھی تھی. ایک آدمی کو مزدور رکھا، بھائی میری بکریاں چرا، مہینے کو اتنی تنخواہ تجھے. اب وہ عورت میں بھی یہ بکری چرا لینا محبت ہو گئی، زنا ہو گیا دونوں سے. اب اس کے باپ کو معلوم ہوا، اسے بھی معلوم ہوا، شوہر کو معلوم ہوا، لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا. ارے آئے دونوں آ کر ایک صلح جو حرام قرار دیتی سے پہلے پڑھے نا، اس میں بھی وہ طریقہ ہے. آ کر بیٹھے کیا بھی کرنا، ایسا ہو گیا نا ایک کام کریں گے. اب انہیں زنا کریا نہیں کیا، اس کے بدلے میں تم نے 25 بکری دے ڈالتا ہوں بھائی، میرے بچوں کو چھوڑ ڈالو. 25 بکری لے لیں. اب بیوی ہے چھوڑو اسے، جان دے کیا کرنا. ہو گیا صلح کر لیا آپس میں. جائز نہیں نا. اس کے بعد دل کو تسلی ہوئی نہیں. وہ جو لڑکی کا عورت کا مرد تھا نا، انہیں نہیں تو لڑکے کا باپ تسلی ہوئی نہیں. لڑکے کا باپ آیا، اللہ کے رسول میرا بیٹا فلاں آدمی کے پاس بکری چراتا تھا، کیا کہ شیطان ورگل آیا اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر ڈالا. لوگ بولے ایسا زنا کر دے تو 25 بکری دینا کر کو بولے. میں 25 بکری دے ڈالے اللہ کے رسول. ہاں یہ صلح کر لیا اس کی، تمہیں حرام نہ چاہیے. بکریاں واپس. تمہارا بیٹا شادی نہیں کیا نا، 100 کوڑے اسے. انہیں شادی ہوگی، بیوی تھی، انہیں زنا کری نا، اسے ختم کرنا، رجم کرنا. اب وہ سزا کون دینا؟ اللہ کے رسول دینا. اب انہیں دوسری بستی میں ہے، سمجھو کہ آمبور میں کہاں بھی ہے. حضرت 19 کو بلا، 19 ادھر آؤ جی، جاؤ فلاں بستی میں اس کی بیوی کے متعلق معلوم کرو زنا ہوا کیا. مان لی تو اسے وہاں کے لوگوں کو رکھو، پتھر سے مار کو ختم کر ڈالو. گئے 19، اللہ کے رسول کی طرف سے میں آیا ہوں. عائشہ تمہارے گھر میں جو نوکر بکری چلاتا تھا انہیں تمہارے ساتھ زنا کیا؟ ہاں کیا. سزا تم نے اللہ کے رسول کی طرف سے. تو ان کو قتل کر دیے، انہیں وہ رجم کر دیے. تو سزا دینے کے واسطے دوسرے کو بول سکتے بھئی اسے مارو. اب میں ہوں مثلا، مجھے کوئی مارا، میں بھی ایک مار سکتا نا. اب مجھے ہاتھ میں درد ہے یا کہ کچھ بھی نہیں، دوسرے رے اسے ایک مار رہے بول سکتے سزا. میری سزا تمہارے ذریعے دلا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو بولتے وکالت. ان کے بدلے ان کو مقرر کرنا سزا دینے کے واسطے، یہ جائز ہے. لیکن سزا گناہ کرنے والوں کو چھوڑ کر بے گناہ کو سزا دینا، انہیں چرایا میرا ہاتھ کاٹو، وہ جائز نہیں. سزا دینے کے واسطے حاکم، گورنر کسی دوسرے کو بول سکتا. جیسے ابھی سمجھے کمشنر آف پولیس ہے، سب اس کی ذمہ داری، چور کو ایسا کرنا، فلاں کو ایسا کرنا، فلاں کو ایسا کرنا. انہیں کرتا کیا؟ پولیس والوں کے ذریعے، انسپیکٹر کے ذریعے وہ سب کام کرتے نا ویسا. اس کو بولتے وکالہ. یہ اسلام میں جائز ہے. اتنی باتیں بھی، باقی باتیں اور بھی کچھ ہیں، ان کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. چونکہ مغرب کا وقت جلدی ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہم نے سوچا 7:30 بجے ختم کر دیں. انشاءاللہ پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے.
یہ کافی ہے درس انشاءاللہ، جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہی ختم ہوگی انشاءاللہ دوسری کتاب شروع کریں گے، اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔